یہ ہے سیٹھ رضاکت، جو کہ ایک بہت موٹے جسم کے مالک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ روز صبح سویرے ورزش کے لیے قریبی پارک میں چلے جاتے تھے تاکہ اپنا وزن کم کر سکے۔ ایک دن وہ حسب معمول ورزش کر رہے تھے کہ اچانک انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز ان کے جسم سے ٹکرائی ہو۔ انہوں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو دو آدمی ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ان کی کمر میں پستول لگا رکھی تھی۔ خبردار، ہلنا نہیں، ان میں سے ایک بولا۔ بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بغیر ہلے بھلا کوئی ورزش کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسا کہتے ہیں بس ایسے ہی کرتے جاؤ۔ اس بات دوسرا شخص بولا، ارے تو سیدھا سیدھا بولو کہ آپ لوگ مجھے کوئی نئی ورزش سکھانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بولے اب کیا کرنا ہے؟ وہ معصومیت سے بولے، خاموش، تمہیں معلوم نہیں ہے تم اغوا ہو رہے ہو؟ وہ پستول ان کی کمر میں چبوتے ہوئے بولا، ہے اغوا؟ وہ بھی دن دہاڑے؟ وہ حیرت سے بولے، دن دہاڑے نہیں بلکہ صبح سویرے۔ اغوا کرنا ہمارا کام ہے اور کام کے لیے صبح سویرے ہی نکلا جاتا ہے۔ بس سامنے سفید رنگ کی کار نظر آ رہی ہے، چپ چاپ اس میں بیٹھ جاؤ، اگر کوئی چالاکی کی تو پھر مارے جاؤ گے۔ پہلا شخص غصے سے بولا، دیکھو میرے پاس بھی کار ہے، ایسا کریں آپ لوگ چلیں، میں آپ لوگوں کے پیچھے آتا ہوں۔ ہمیں بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ زیادہ ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں، شرافت سے کار میں بیٹھو۔ وہی شخص غصے سے بولا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں کار میں بیٹھنا پڑا۔ ان کے بیٹھتے ہی کار پراٹھے بھرتے ہوئی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ پاس ہی کرسی پر بیٹھا ہوا ایک شخص میز پر سر رکھ کر خراٹے لے رہا تھا، جبکہ اس کا ایک اور ساتھی بھی میز کے دوسرے سر پر سر رکھ کر سو رہا تھا۔ فون کی گھنٹی پر وہ شخص بڑبڑاتے ہوئے اٹھا اور فون اٹھاتے ہوئے بولا، ہیلو، جی کیا ہے؟ نلکے میں پانی نہیں آ رہا تو آپ کسی پلمبر سے رابطہ کریں۔ اب ہم نلکے میں گھس کر منہ سے پانی تو کھینچنے سے رہے۔ دیکھیں، ہم نے یہ اشتہار ضرور دیا تھا کہ اپنے مسئلے ہم سے حل کروائیں، مگر اس طرح کے مزدوری والے مسئلے ہم حل نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر اس نے بیزاری سے فون میں رکھ دیا۔ اسی دوران اس کا دوسرا ساتھی بھی جمائی لیتا ہوا اٹھ چکا تھا۔ یہ دونوں دوست تھے، ایک کا نام کلیم اور دوسرے کا نام نوید تھا۔ نوکری نہ ملنے کی وجہ سے دونوں نے فیصلہ کیا کہ بے روزگاری سے بہتر ہے کہ کیوں نہ پرائیویٹ جاسوس بن جائیں۔ پھر انہوں نے ایک دفتر کھول دیا اور اخبار میں اشتہار دے دیا تھا کہ اپنے مسئلے ہم سے حل کروائیں، مگر ابھی تک ان کی خدمات لینے کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ دونوں یوں ہی بیٹھے مکھیاں مار رہے تھے کہ اچانک دفتر کا دروازہ کھلا۔ ایک 35 سالہ خاتون اندر داخل ہوئی، جسے دیکھ کر دونوں کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ اٹھی۔ سیٹھ نزاکت کی اہلیہ عالیہ بیگم نے اپنے ملازم غفور سے پوچھا، ارے تمہارے صاحب ابھی تک ورزش سے واپس نہیں آئے؟ نہیں بیگم صاحبہ، صاحب تو ابھی تک نہیں آئے۔ اسی دوران فون کی گھنٹی بجی۔ غفور نے فون اٹھایا، کون ہے؟ اسی دوران عالیہ بیگم نے پوچھا، معلوم نہیں بیگم صاحبہ، آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے۔ عالیہ بیگم نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آواز آئی، آپ کے شوہر ہمارے قبضے میں ہیں، ہم نے ان کو اغوا کر لیا ہے۔ کیا؟ وہ چیخی اور فون ان کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ میری بات دھیان سے سنو، فوراً 25 لاکھ کا بندوبست کرو اور اپنا شوہر لے جاؤ۔ ہم تھوڑی دیر بعد پھر فون کریں گے، اور خبردار پولیس کو اطلاع دی تو بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گی۔ دوسری طرف سے فون منقطع ہو گیا۔ اغوا کا سن کر انہیں جیسے سکتہ تالی ہو گیا۔ ارے کیا کہہ رہی ہو عالیہ؟ نزاکت کو کسی نے اغوا کر لیا ہے؟ مگر وہ اس کو اٹھا کر کیسے لے گئے ہوں گے؟ وہ تو بہت وزنی ہے۔ عالیہ بیگم نے فون پر جب اپنی والدہ کو اپنے شوہر کے اغوا والی بات بتائی تو وہ بولیں، ارے امی جان، وہ ان کو گود میں اٹھا کر تھوڑی لے کر گئے ہوں گے، کار میں لے کر گئے ہوں گے۔ عالیہ بیگم بولی، پولیس میں رپورٹ درج کروائی؟ نہیں امی، انہوں نے پولیس کو بتانے سے منع کیا ہے۔ پھر کیا کریں؟ انہوں نے پریشانی میں پوچھا۔ عالیہ بیگم کچھ سوچتے ہوئے کہا، یاد آیا، کچھ دن پہلے میری نظروں سے ایک اشتہار گزرا تھا، یہ پرائیویٹ جاسوس ہیں، کیوں نہ ان کی خدمات لی جائے؟ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ والدہ نے بھی اس بات کی تائید کی۔ پھر عالیہ بیگم ان کے دفتر جانے کے لیے روانہ ہوئی۔
اپنے دفتر میں کسی خاتون کو آتا دیکھ کر دونوں جاسوس سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ تشریف رکھیے، کلیم نے عالیہ بیگم کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ پھر انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام عالیہ ہے۔ آج صبح سویرے میرے شوہر سیٹھ نزاکت کو کسی نے اغوا کر لیا ہے اور انہوں نے پولیس کو بتانے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کی خدمت حاصل کرنے آئی ہوں۔ آپ لوگ کسی طرح میرے شوہر کو ان بدماشوں کے چنگل سے چھڑا لیں۔ بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے شوہر آپ کے گھر میں ہوں گے۔ اب انہوں نے آپ کو دوبارہ فون کرنے کے لیے کب کہا ہے؟ کل شام 7 بجے، انہوں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، ہم کل شام 6:45 بجے آپ کے گھر پر ہوں گے۔ آپ اپنے گھر کا پتہ لکھوا دیں۔ عالیہ بیگم انہیں اپنے گھر کا پتہ لکھوانے لگی۔ دروازے پر گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ غفور نے جا کر دروازہ کھولا تو وہاں 2 خواتین کو موجود پایا۔ جی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ہمیں عالیہ بیگم سے ملنا ہے۔ اچھا، آپ ٹھہرے، میں ابھی ان کو بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر غفور اندر کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عالیہ بیگم آئی اور ان سے بولے، جی فرمائیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، کون ہیں آپ؟ وہ انہیں غور سے دیکھتے ہوئے بولی، ارے بیگم صاحبہ، آپ نے پہچانا نہیں؟ ہم ہیں پرائیویٹ جاسوس۔ آپ کل ہمارے دفتر آئی تھی نا؟ لیکن آپ نے کیا خلیہ بنایا ہوا ہے؟ عالیہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بیگم صاحبہ، یہ ہمارا کام کا ایک حصہ ہے، اگر کسی نے ہمیں پہچان لیا تو پھر؟ اچھا، ان لوگوں کا فون تو نہیں آیا؟ نہیں، ابھی نہیں آیا، آپ لوگ اندر آئیں۔ وہ ان دونوں کو گھر کے اندر لی گئیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ہلو، ایک جاسوس نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ آپ بیگم نزاکت بول رہی ہیں؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ جی، میں بیگم نزاکت بول رہی ہوں۔ آپ کی آواز کل سے کچھ مختلف سی لگ رہی ہے۔ دوسری طرف سے حیرانگی تھی۔ جی، دراصل میں رات بھر روتی رہی ہوں، اسی وجہ سے آواز مختلف لگ رہی ہوگی۔ اچھا یہ بتائیں، پیسے کب اور کہاں لانے ہیں؟ ہاں، یہ ہوئی نا کام کی بات۔ پھر وہ اسے پتہ سمجھانے لگا۔ دونوں جاسوس جو عورتوں کے حلیے میں تھے، عالیہ بیگم کے ساتھ کار میں بیٹھ کر اغواکاروں کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے اور عالیہ بیگم سے کہا، بیگم صاحبہ، آپ ہمارا یہیں کار میں بیٹھ کر انتظار کریں، ہم سیٹھ صاحب کو ان بدماشوں کے چنگل سے چھڑوا کر ابھی لاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں بریف کیس تھامے آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ ان دونوں کو آتا ہوا دیکھ کر باس بولا، آخر وعدے کے مطابق آپ آ گئیں، لیکن آپ دونوں میں سے بیگم نزاکت کون ہے؟ وہ 2 خواتین کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں ہوں، ایک جاسوس آگے بڑھتے ہوئے بولا، اور یہ میری جڑوا بہن ہے، اس لیے ہر وقت میرے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ باس بولا، ٹھیک ہے، آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق میں پیسے لے آئی ہوں، سیٹھ صاحب کو فوراً چھوڑ دیں۔ وہ انہیں بریف کیس دیتے ہوئے بولا، رقم تو پوری ہے نا؟ باس نے بریف کیس کھول کر رقم دیکھتے ہوئے کہا، پوری رات نوٹ گن گن کر رکھے ہیں اس میں۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، بشیرے، اندر سے سیٹھ صاحب کو لے کر آؤ۔ باس بریف کیس اپنے ایک ساتھی کو پکڑاتے ہوئے بولا۔ بشیرہ فوراً اندر گیا اور سیٹھ صاحب کو لے کر باہر آیا۔ یہ دیکھیں سیٹھ صاحب، آپ کی بیوی آپ سے کتنی محبت کرتی ہے، کیسے رقم لے کر بھاگی بھاگی آ گئے آپ کو چھڑانے کے لیے۔ باس سیٹھ سے بولا، لیکن یہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ سیٹھ نے ان کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا؟ یہ سن کر باس اچھل کر رہ گیا۔ وہ ان کا ہاتھ دباتے ہوئے بولا، ارے کیا ہو گیا آپ کو؟ چند دنوں میں اپنی بیوی کو ہی بھول گئے؟ ارے میں آپ کی بیوی ہوں۔ سیٹھ نزاکت اسے حیرت سے دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ اس سے پہلے کہ دونوں جاسوس سیٹھ نزاکت کو لے کر جاتے، اچانک اندر سے بشیرہ بھاگتے ہوئے آیا اور چیختے ہوئے کہا، باس، نوٹ نکلی ہیں۔ یہ سن کر باس ہکا بکا رہ گیا اور دھاڑ کر بولا، ہمارے ساتھ دھوکا، پکڑو انہیں، بچ کے نہ جانے پائیں۔ اس سے پہلے کہ اس کے ساتھی سیٹھ نزاکت پر قابو پاتے، نوید نے فوراً جیب سے ایک تھیلی نکالی اور اس سے ان کی طرف اچھال دی۔ اس تھیلی میں پسی ہوئی لال مرچیں تھیں۔ مرچیں فضا میں پھیل چکی تھیں جو ان لوگوں کی آنکھوں میں گھسنے لگے اور پھر ان کی چیخیں فضاؤں میں گونجنے لگے۔ دونوں جاسوس سیٹھ نزاکت کو لے کر کار کی طرف دوڑے۔ اسی دوران پولیس بھی پہنچ گئی، جنہیں انہوں نے پہلے ہی اطلاع کر دی تھی۔ باس اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا
دونوں جاسوس اپنے پہلے مشن کی کامیابی پر خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔